بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا عاصم خان کے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، شکریہ۔ الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا اله الا الله دخل الجنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، آج میں جو بیان کا سلسلہ آپ کے سامنے شروع کرنے جا رہا ہوں، اس بیان کا عنوان ہے کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو ہم سے کیا مطلوب ہے؟ اسی عنوان سے متعلق آج میں اپنے اکابر سے سیکھی گئیں کچھ باتیں آپ کی خدمت میں رکھوں گا۔ بس آپ اللہ رب العزت سے دعا فرما دیں کہ صحیح صحیح باتیں میری زبان سے کہلوا دے اور ہم سبھی کے لیے ان باتوں کو کارآمد اور نفع بخش بنا دے۔ دیکھیں، اس وقت کی ایک بہت ہی بڑی علمی اور روحانی شخصیت ہیں حضرت مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ۔ اللہ رب العزت حضرت کے سائے کو تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اللہ رب العزت حضرت کی عمر میں، علم میں، عمل میں، اخلاص میں خوب برکتیں دے اور حضرت کے علوم سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے دنیا کے بہت سے ملکوں میں جانے کا موقع فراہم کیا۔ ایسے ایسے کفرستانوں میں گیا ہوں جہاں کفر کی ظلمت چھائی ہوئی ہے، جہاں اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ایسی ایسی جگہوں پر گیا ہوں کہ جہاں کے لوگ ہماری زبان نہیں جانتے، ایک جملہ ہم کہیں تو وہ سمجھ نہ سکیں، اسی طرح ایک جملہ وہ کہیں تو ہم سمجھ نہ سکیں۔ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ چین کے اندر جانے کا اتفاق ہوا۔ یہ چین آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے۔ وہاں مسلم بھی آباد ہیں اور غیر مسلم بھی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ پہلی مرتبہ وہاں جا کر مجھے تحقیق کے ساتھ یہ بات معلوم ہوئی کہ چین کے اندر مسلمانوں کی آبادی، چین کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم سے کم 8 کروڑ ہے، اور یہ بات حضرت جو ہے وہ تقریباً 2005 سے پہلے کی بتا رہے ہیں۔ تو غالب گمان یہ ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اب یہ تعداد اور بھی بڑھ گئی ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب وہاں گاؤں دیہات کے اندر یہ اطلاع پہنچی کہ کچھ اللہ رب العزت کے بندے آ رہے ہیں، کچھ مسلمان یہاں آ رہے ہیں، تو گھنٹوں پہلے سے لوگ 2 لائنیں لگا کر کے انتظار میں کھڑے ہو گئے۔ جبکہ برف باری ہو رہی تھی لیکن پھر بھی اس انتظار میں کھڑے ہیں کہ ہمارے کچھ بھائی آ رہے ہیں، ہمارے کچھ مسلمان بھائی آ رہے ہیں، ہم ان سے ملیں گے، ہم انہیں دیکھیں گے۔ کہتے ہیں کہ جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ہمیں دیکھا اور ہم نے انہیں دیکھا۔ ایک جملہ ہم ان سے نہیں کہہ سکتے اور ایک جملہ وہ ہم سے نہیں کہہ سکتے۔
کیونکہ ہم ان کی زبان نہیں جانتے اور وہ ہماری زبان نہیں جانتے۔ پھر حضرت والا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ایک لفظ جو ہے وہ ہمیں مشترک دے دیا ہے، چاہے انسان کہیں کا بھی رہنے والا ہو، چاہے انسان کسی بھی زبان کا بولنے والا ہو، وہ اپنے دل کی ترجمانی اس لفظ کے ذریعے کر سکتا ہے، اور وہ لفظ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی بندہ، جب بھی کوئی شخص ہمیں دیکھتا تو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا نعرہ لگاتا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمارے درمیان ایک رشتہ قائم فرما دیا ہے، چاہے انسان مشرق کا رہنے والا ہو، چاہے انسان مغرب کا رہنے والا ہو، بات اس کی سمجھ میں آتی ہو نہ آتی ہو، اس کی معاشرت، اس کا رہن سہن، اس کا تہذیب و تمدن، اس کے بات کرنے کا سلیقہ، اس کی قومیت کچھ بھی ہو، لیکن جب پتہ چل گیا کہ مسلمان ہے، جب پتہ چل گیا کہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کے رشتے میں ہمارے ساتھ شریک ہے، تو پھر دل میں اس کے لیے محبت کے جذبات ابھرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا یاد رکھیں اللہ رب العزت نے ہمیں بہت سے رشتوں میں جوڑا ہے، ان میں جو رشتہ سب سے زیادہ مضبوط ہے، جو رشتہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جو رشتہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، جو رشتہ کبھی کمزور نہیں پڑ سکتا، وہ رشتہ ہے میرے پیارے بھائیوں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا رشتہ۔ آج آپ دیکھیں سرزمین فلسطین پر روزانہ ہماری چھوٹی چھوٹی بچیوں کو شہید کیا جا رہا ہے، روزانہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، روزانہ ہماری ماؤں بہنوں کو جانوروں کی طرح ذبح کیا جا رہا ہے، روزانہ ہمارے بڑے بوڑھوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ آج یہ مناظر دیکھ کر ایمانداری سے بتائیے کہ کیا ہمارے دلوں کے اندر درد پیدا نہیں ہوتا؟ ایمانداری سے بتائیے کیا ہمارے دلوں کے اندر کڑھن پیدا نہیں ہوتی؟ ایمانداری سے بتائیے کیا ہمارے دلوں کے اندر ایک بے چینی سی ہے نہیں ہے؟ ایمانداری سے بتائیے کیا ہم روزانہ فلسطین والوں کے لیے دعائیں نہیں کرتے اور ظالموں کے خلاف بد دعائیں نہیں کرتے؟ نہیں کرتے۔ کیوں کرتے ہیں؟ صرف اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رشتے میں ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اعتبار سے ہمارے بھائی ہیں، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے روزانہ دعائیں کریں، ہمارا حق بنتا ہے کہ روزانہ ہم لوگ ظالموں کے خلاف بد دعائیں کریں۔ یاد رکھیں ہمارے درمیان سرحدیں قائم ہو سکتی ہیں، ہمارے درمیان پولیس اور فوج کے پہرے حائل ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان دریا پہاڑ اسی طرح سمندروں کے فاصلے رکاوٹ بن سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ایک رشتہ ہمارے درمیان ایسا قائم فرما دیا جسے دنیا کی کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی، جسے دنیا کی کوئی طاقت ختم نہیں کر سکتی، جسے دنیا کی کوئی طاقت کاٹ نہیں سکتی، اور وہ رشتہ ہے میرے پیارے بھائیوں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا رشتہ۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو اس رشتے کی لاج رکھنے والا بنا دے، اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ روزانہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں اور ظالموں کے خلاف بد دعائیں کریں، اور نہ صرف یہ کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کریں بلکہ جو بھی تعاون ہم سے ہو سکتا ہو
جو بھی مدد ہم کر سکتے ہوں دامے درمے سخنے وہ میرے پیارے بھائیوں کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہر مومن کو عمل کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ دیکھیں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میرے پیارے بھائیوں جس نے مجھے اور آپ کو جوڑا ہوا ہے ایک بڑا ہی عجیب و غریب ہے، یا پھر آپ یوں کہیں کہ بڑے ہی عجیب و غریب مناظر دکھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس کلمے کو پڑھنے کے بعد انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسا انقلاب برپا ہو جاتا ہے کہ اس سے بڑا انقلاب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ ایک انسان جو اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے کافر تھا، اس کلمے کو پڑھنے کے بعد مسلمان ہو گیا، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت تک وہ بندہ جہنمی تھا، اس وقت تک وہ بندہ اللہ رب العزت کا مبغوض تھا، اللہ رب العزت کی رحمت بھری نگاہیں اس کی جانب نہیں ہوتی تھی، وہ بندہ جہنم کا مستحق تھا۔ لیکن جیسے ہی اس نے یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ پڑھا، ایک لمحے کے اندر وہ انسان جنتی بن گیا، اللہ رب العزت کا محبوب ترین بندہ بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ، جس بندے نے بھی لا الہ الا اللہ کہہ لیا پڑھ لیا، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر ضرور داخل ہوگا۔ اگر گناہ کیے ہیں تو میرے پیارے بھائیوں گناہوں کی سزا بھگتے گا، لیکن بالآخر اس کا جو انجام ہوگا وہ میرے پیارے بھائیوں جنت ہی ہوگا۔ گناہ کیے، خامیاں کی، کوتاہیاں کی، غلطیاں کی، یہ طے شدہ بات ہے کہ سزا ضرور ملے گی، لیکن سزا ملنے کے بعد اس کا جو آخر انجام ہونا ہے وہ میرے پیارے بھائیوں جنت ہی ہونا۔ اور یہ میری اپنی بات نہیں بلکہ آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا فرمان اس کائنات کے اندر میرے پیارے بھائیوں ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے میں یقین کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنا بابرکت ہے کہ یہ ایک بندے کو ایک لمحے کے اندر جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر یوں کہیے کہ جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجے اور طبقے میں پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ ہمیشہ اس کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی لاج رکھا کریں، اور اپنے جو اعمال ہیں وہ اسی کلمے کے مطابق بنانے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے بھائیوں اس پر میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، جتنی توجہ کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا، اور ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ حقیقت میں یہ کلمہ کتنا بابرکت ہے، اور ہمیں اس کی کس قدر جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت اس واقعے سے ہر مومن کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ دیکھیں یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، اور غزوہ خیبر جو ہے یہ وہ جہاد ہے، وہ غزوہ ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے خلاف حملہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے قلعے کے قریب پڑاؤ ڈالا، خیبر کے قلعے کے باہر پڑاؤ ڈالا اور اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ اسی میں کئی دن گزر گئے، لیکن میرے پیارے بھائیوں ابھی تک اسی درمیان خیبر کے قلعے سے یہودیوں کا ایک چرواہا باہر نکلا، سیاہ فام تھا اور کالی رنگت تھی اس بیچارے کی۔ وہ یہودیوں کی بکریاں چرا رہا تھا، اور کسی یہودی نے اپنے یہاں بکریاں چرانے کی غرض سے اسے نوکر رکھا ہوا تھا۔
وہ جب باہر نکلا تو دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر پڑا ہوا ہے۔ اس نے سن رکھا تھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حجاز سے یہاں حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ یثرب کے بادشاہ ہیں۔ زمانہ جاہلیت کے اندر مدینہ منورہ کا جو نام تھا وہ یثرب تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ ذرا میں بھی تو دیکھوں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں اور وہ کیا بات کہتے ہیں۔ اس بیچارے نے اپنی ساری زندگی کبھی کوئی بادشاہ نہیں دیکھا تھا، کبھی کسی سربراہ اور لیڈر کو نہیں دیکھا تھا، اسی لیے اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں بھی یثرب کے بادشاہ سے ملوں اور ملاقات کروں۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اشارے سے بتا دیا کہ بھائی فلاں خیمے کے اندر تشریف فرمائیں۔ دیکھیں سب سے پہلے تو وہ چرواہا خیمے کو دیکھ کر کے ہی حیران رہ گیا۔ اس کے دل کے اندر یہ بات تھی کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں، جب آپ کی قوت کا اور طاقت کا چاروں طرف ڈنکا بجا ہوا ہے، تو آپ کا جو خیمہ ہوگا وہ قالینوں سے مزین ہوگا، اس کے اندر شاندار پردے پڑے ہوئے ہوں گے، اس کے باہر چوکیدار بیٹھے ہوں گے، اس کے باہر پہرے دار بیٹھے ہوں گے۔ لیکن جب وہاں جا کر کے دیکھا تو میرے پیارے بھائیوں، یوں کہیے کہ کھجور کا بنا ہوا ایک معمولی سا خیمہ نظر آیا۔ وہاں باہر کوئی چوکیدار نہیں، وہاں باہر کوئی پہرے دار نہیں، کوئی ہٹو بچو کے نعرے لگانے والا نہیں۔ خیر وہ چرواہا خیمے کے اندر داخل ہو گیا۔ اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ جب اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اسے ایک بڑی ہی خوبصورت، یا پھر آپ کہیں کہ ایک بڑی ہی نورانی شکل و صورت نظر آئی۔ اس کا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کھنچنا شروع ہوا۔ اس نے کہا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں کیوں تشریف لائے ہیں اور آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی میری تو ایک ہی دعوت ہے، اور وہ دعوت یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کہہ لو، یعنی اللہ رب العزت کو اپنا معبود تسلیم کر لو اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی مجھے اپنا نبی اور رسول تسلیم کر لو۔ دیکھیں ایک طرف تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ جہاں آ رہا، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ارشادات، دونوں نے اس کے دل پر اثر کرنا شروع کیا۔ کہنے لگا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں یہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لوں اور مسلمان ہو جاؤں تو یہ بتائیے کہ میرا انجام کیا ہوگا؟ اس پر میرے پیارے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہیں اور آگے جو بھی باتیں ہمارے سامنے آئیں گی وہ سننے کی ہیں، سمجھنے کی ہیں، عبرت حاصل کرنے کی ہیں۔ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم یہ کلمہ پڑھ لو گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا کہ تم حقوق کے اندر تمام مسلمانوں کے برابر ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، اور ایک مسلمان کا جو حق ہوتا ہے وہی تمہارا بھی حق ہوگا۔ جب ایک چرواہے نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ جملہ سنا کہ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے، تو میرے پیارے بھائیوں اس نے حیران ہو کر کے عرض کیا کہ آپ مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اس نے اپنی ساری زندگی کے اندر کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا، اس کے دل کے اندر کبھی یہ بات نہیں آئی تھی کہ کوئی اتنا بڑا بادشاہ، کوئی اتنا بڑا لیڈر،
کوئی اتنا بڑا سربراہ مجھے بھی اپنے گلے لگا سکتا ہے۔ اس لیے اس نے حیران ہو کر کے عرض کیا کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حال تو یہ ہے کہ میں سیاہ فام ہوں، میرا حال تو یہ ہے کہ میری رنگت جو ہے وہ کالی ہے اور میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، میرے بدن سے بدبو پھیل رہی ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، اگر تم ایمان لے آؤ گے تو صرف میں ہی نہیں بلکہ یہ سارے صحابہ کرام تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اور بعض روایتوں کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ اس چرواہے نے حیران ہو کر کے عرض کیا، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر کے مجھ سے مذاق کر رہے ہیں اور یہ کہہ کر مذاق کر رہے ہیں کہ آپ مجھے اپنے سینے سے لگائیں گے۔ اس پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں مذاق نہیں کرتا، میں حقیقتاً اس دین کا پیغام لے کر کے آیا ہوں جو ایک کالے گورے، اسی طرح امیر معمور، اسی طرح غریب مالدار کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، وہاں تو اس بندے کو فضیلت حاصل ہوتی ہے جو اللہ رب العزت سے سب سے زیادہ ڈرتا ہو۔ دیکھیں جب ایک چرواہے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سنی تو فوراً عرض کرنے لگا، اگر یہ بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی کلمہ پڑھتا ہوں اور مسلمان ہو جاتا ہوں۔ اس نے کلمہ طیبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا، اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمان ہو گیا، اب آپ بتائیں مجھے کرنا کیا ہے، اب آپ بتائیں کہ میرے ذمے کیا فرائض ہے۔ اس پر دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے وقت میں ایمان لائے ہو کہ یہ کوئی نماز کا وقت نہیں جو میں تم سے نماز پڑھوا دوں، یہ کوئی رمضان المبارک کا مہینہ نہیں جو میں تم سے روزہ رکھوا دوں، تمہارے پاس مال نہیں، دولت نہیں جو میں تم سے زکوٰۃ لے لوں۔ اس وقت تو ایک عبادت انجام دی جا رہی ہے جو میدان خیبر میں انجام دی جا رہی ہے، اور یہ وہ عبادت ہے جو تلواروں کے سائے میں انجام دی جاتی ہے، لہٰذا تم آؤ اور اس عبادت کے اندر ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ۔ اس چرواہے نے میرے پیارے بھائیوں بڑی پیاری بات کہی۔ اس نے کہا کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ساتھ جہاد میں شامل تو ہو جاؤں گا، لیکن جہاد کے اندر دو باتیں ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں فتح عطا فرما دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنا خون دے کر کے آئے۔ یہ بتا دیجئے کہ اگر میں جہاد میں مارا گیا، شہید ہو گیا تو پھر میرا کیا بنے گا؟ اس پر میرے پیارے بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے، اگر تم اس جہاد کے اندر شہید ہو گئے تو میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت تمہیں سیدھا جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیں گے، اور تمہارا جو یہ کالا جسم ہے، تمہارا جو یہ سیاہ جسم ہے، اللہ رب العزت اس کو نورانی اور اس کو منور بنا دیں گے، اور تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میرے بدن سے بدبو اٹھ رہی ہے، اللہ رب العزت اسی بدبو کو خوشبو کے اندر تبدیل فرما دیں گے۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں، میں آپ کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو بکریاں تمہارے پاس ہیں، یہ بکریاں تمہاری اپنی نہیں بلکہ کسی دوسرے کی امانت ہیں، پہلے ان بکریوں کو ان کے مالک کے پاس واپس پہنچا دو، اس کے بعد آ کر کے ہمارے ساتھ شریک ہو جانا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جنگ کا میدان ہے اور دشمن کی بکریاں ہیں،
اور چرواہا دشمن کی بکریاں لے کر خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اس بکری کے ریوڑ کو مال غنیمت کے اندر شامل فرما لیتے، لیکن چونکہ وہ بکریاں دوسرے کی امانت تھی، وہ چرواہا بطور امانت کے ان کو اپنے ساتھ لایا تھا، اور امانت کا واپس لوٹانا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں سب سے اوپر تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے ان بکریوں کو خیبر کے قلعے کی طرف بھگا دو، یہ خیبر کے قلعے میں چلی جائیں گی اور جو مالک ہے اس کو مل جائیں گی، اس کے بعد آ کر کے شریک ہو جانا۔ اس چرواہے نے میرے پیارے بھائیوں ایسا ہی کیا، اس کے بعد آ کر کے وہ جہاد کے اندر شریک ہو گیا۔ دیکھیں جہاد جو ہے وہ کئی دنوں تک جاری رہا۔ جب جہاد ختم ہوا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہیدوں اور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لیے نکلے تو جہاں بہت سی لاشیں پڑی ہوئی تھی اور متعدد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین شہید ہوئے تھے، وہیں ایک لاش اور پڑی ہوئی تھی۔ اس لاش کے ارد گرد بہت سارے صحابہ کرام جمع ہو رہے تھے اور آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ کس کی لاش ہے، یہ بندہ کون ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اس کو نہیں جانتے تھے۔ دیکھیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہی اسود چرواہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسان بھی بڑا ہی عجیب و غریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ ایک ایسا انسان ہے جس نے اللہ رب العزت کے لیے ایک سجدہ نہیں کیا، جس نے اللہ رب العزت کے لیے ایک نماز نہیں پڑھی، جس نے اللہ رب العزت کے لیے ایک بھی روزہ نہیں رکھا، جس نے اللہ رب العزت کے لیے ایک روپیہ پیسہ خرچ نہیں کیا، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اسے سیدھا جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا۔ میں دیکھ رہا ہوں اللہ رب العزت نے اس کے سیاہ جسم کو نورانی بنا دیا ہے، اس کے جسم سے جو بدبو اٹھ رہی تھی اللہ رب العزت نے اسے خوشبو میں تبدیل فرما دیا ہے۔ میں یہ سارے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بھائیوں، میں نے جو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ یہ کلمہ اتنا بابرکت ہے جو ایک لمحے کے اندر انسان کو جہنم کے 7ویں طبقے سے نکال کر جنت کے اعلیٰ ترین درجے میں پہنچا دیتا ہے، یہ میرے پیارے بھائیوں کوئی مبالغے کی بات نہیں بلکہ حقیقی بات ہے، اور حقیقت میں ایسے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس لیے دل کے ساتھ سبھی بھائیوں سے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک کلمہ ہمیں عطا کیا ہے، اس کی قدر کیا کریں، اس کی لاج رکھا کریں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت آپ کو، مجھ کو، دنیا میں بسنے والے ہر مسلمان کو صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔